یہ بات ہے سال 2003 کی کہ جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئلینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ میں لگژری ولاز، بیچ ہوٹلز کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا کہ جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت دی ورلڈ پروجیکٹ کو دی لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی آج تک یہ آئیلینڈ سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹیز سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر کیا ہوا تھا؟ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پر سلامتی ہو فرینڈز، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید ال مختوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک ہی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا اب وہ 3% آئل ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 سٹار ہوٹل تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹیز سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو کہ صرف 70 کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی تھی اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئیلینڈز بنائے جائیں گے جن کو جب سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی، پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئیلینڈز میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف پام جمیرہ کی ہی وجہ سے دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹرز یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرہ پر بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا، اور صرف ایک آئیلینڈ کو بنانے میں انہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ اگر محنت کی بات نکلی ہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنانے میں ہمیں پورے 3 دن لگتے ہیں، اور ہماری اس انت تک محنت کا ریوارڈ آپ کا ایک بار سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ ہمیں اس ریوارڈ سے محروم نہیں رکھیں گے۔ چلیں ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں۔ ان 3 آئیلینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، اس میں ٹوٹل 300 چھوٹے بڑے آئیلینڈز موجود تھے۔ ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے لحاظ سے رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام پر الگ الگ آئیلینڈز بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی اتنی طاقتور لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئیلینڈ اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئیلینڈز خریدے تو کچھ نے ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئیلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی، اور بڑے آئیلینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے، ایک آئیلینڈ $50 ملین یعنی 375 کروڑ روپے میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاسٹ پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئیلینڈ سیل آؤٹ ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے
سمندر میں ریت سے بنے ان آئلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آٹے مارتے ہوئے سمندر میں چھوٹا سا آئلینڈ بنانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈز کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی، اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے، 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا۔ یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو $14 بلین خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 سٹار لگژری ہوٹلز بنا سکتا تھا، لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اتنی تام جھام کرنے کے باوجود پچھلے 12 سالوں سے یہ آئلینڈز بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئلینڈ کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے، کیونکہ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئلینڈز کی شیپ ایکچوئل کنٹریز کی شیپ سے کافی زیادہ مختلف تھی، اس سے انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کے فیل ہونے کی ریزن نہیں ہے۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا گیا۔ جتنا پیسہ اس لانچ میں بہایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئلینڈز اس کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف دبئی بلکہ پوری دنیا کے آئلینڈز کے ریٹ زمین پر آ گرے تھے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جن لیڈز نے یہ آئلینڈز خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب یہ خالی پڑے آئلینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ ایلین کی وجہ سے کافی زیادہ آئلینڈ سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جہاں اپنے طور پر کافی ڈینجرس تھی، وہیں میڈیا کوریج نے اس پروجیکٹ پر لوگوں کا بھروسہ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد بھی دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن ورلڈ آئلینڈز میں ایلوژن کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئرز اور ایکسپرٹس نے جب آئلینڈ ایلوژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو کور معاملہ سامنے ابھر کر آ گیا۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا کے ساتھ ساتھ دی ورلڈ آئلینڈز میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف کے سمندر سے ہی ٹریئر کے ذریعے نکال کر آئلینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹر میں سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹس کیے گئے۔ ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئلینڈز بلکہ پورے دبئی کوسٹ لائن میں ایروژن دیکھی گئی۔ یہ سیٹلائٹ امیج 2002 کی ہے، جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا۔ اگر اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں تو یہ اسٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جو 2008 کی ہے، جب باقی تمام آئلینڈز بھی بنائے جا چکے تھے۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جگہ جگہ آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی ہے۔ اس پروجیکٹس نے انویسٹرز اور بزنس ٹائکونز کے ٹرسٹ کو اتنی ٹھیس پہنچائی کہ دبئی گورنمنٹ کو تمام آئلینڈ پروجیکٹس پر کام روکنا پڑ گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرا کو آدھ میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئلینڈز کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو چیز ورلڈ آئلینڈز میں انجوائے کی جا سکتی ہے پام جمیرہ پر لوگ آلریڈی انجوائے کر رہے ہیں۔ آخرکار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئلینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا ہے۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جمیرہ پر پراپرٹیز اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ باکم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام شامل ہیں۔ بات تو کلیئر ہے کہ دبئی ان چھوٹے موٹے پروجیکٹ سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال جمیرہ بے آئلینڈز اور ایکسپو 2020 کی رنگینیوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔